اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری علم اخلاق میں یہاں تک پہنچی تھی کہ مصنف اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مختصر زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے پھر ابدالآباد تک عذاب ملتا ہے، یا ایک مختصر زندگی کے اندر پروردگار کی اطاعت کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابدالآباد تک اسے جو ہے جنت کی نعمتیں ملتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ظاہری اعتبار سے عدل اور انصاف کہا جائے تو اگر ایک شخص نے 60 سال کی زندگی میں خدا کی نافرمانی کی ہے تو اسے 60 سال کی سزا ملنی چاہیے، اور اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر خدا کی اطاعت کی ہے تو اسے 60 سال کی جنت ملنی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کا جہنم؟ تو اس کا پھر مصنف جواب دے رہے تھے کہ اصل میں جزا جو ہے، بدلہ جو ہے، وہ مسبب ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ عمل نہیں ہے، بلکہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اثر ہے۔ تو عمل ختم ہو جاتا ہے مگر عمل کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے، تو جب تک وہ اثر باقی رہے گا تب تک اس کی سزا اور اس کی جزا جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ اگر ایک شخص نے مثلا لوگوں کی امانتیں مقررہ وقت پہ واپس کر دی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر امین ہونے کا ملکہ پیدا ہو گیا، اور جب مرا تو امین کی صفت کے ساتھ مرا، تو اب اس امین کی صفت کے ساتھ مرنے کی وجہ سے اسے امانت دار ہونے کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ ابھی وہ امانتیں رکھ نہیں رہا ہے، اس کا عوض نہیں دے رہا ہے، مگر اس صفت کے ساتھ مرا ہے وہ۔ ایک شخص مثلا مختصر زندگی کے اندر سچ بولتا رہا، اتنا سچ بولا کہ وہ صادق بن گیا، ملکہ صدق اس کے اندر آ گیا، اور جب مرا تو صادق کی صفت کے ساتھ مرا، تو اب چونکہ اس صفت سے یہ متصف ہو گیا تو اب یہ صفت جو ہے جب تک رہے گی، اور جب کب تک رہے گی؟ اسے کہ اب کوئی زوال کا چانس نہیں ہے۔ تجدد اور زوال جو اس دنیا کے اندر ہے، تبدیلی جو ہے اس دنیا میں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک صادق شخص جو ہے وہ پھر قاضی بن جائے، کبھی ایک امین جو ہے وہ کبھی خیانت کار ہو جائے، مگر مرتے وقت وہ امین تھا، تو مرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ اب وہ جو ہے وہ خیانت کار بن جائے۔ مرتے وقت وہ صادق تھا تو مرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قاضی بن جائے۔ تو اب چونکہ ان اوصاف کے ساتھ وہ مرا ہے تو یہ اوصاف سبب ہیں، جب تک یہ سبب موجود ہے مسبب باقی رہے گا، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ یہی کیفیت جو گناہوں کے اندر ہے کہ اگر ایک گناہ گار گناہ کی صفت کے ساتھ مرا ہے، اس نے اپنے گناہ پہ توبہ نہیں کی ہے، اور وہ جب مرا تب کاذب کے عنوان سے مرا تب خیانت کار کے عنوان سے مرا تب غاصب کے عنوان سے مرا، تو اب یہ صفت جو ہے وہ سبب بنے گی کہ اسے جو ہے وہ اس کا بدلہ ملتا رہے جب تک کہ وہ اس صفت سے متصف ہے۔ اور چونکہ مرنے کے بعد زوال اور تجدد نہیں ہے تو اب یہ صفت بھی اس کے ساتھ دائمی لگی رہے گی۔ البتہ اس میں ایک بحث اور آئے گی کہ بعض اور چیزیں مرنے کے بعد ممکن ہو سکے گی کہ جس کی وجہ سے گناہوں کی صفت کے ساتھ مرنے والا شخص بھی اس صفت سے جدا ہو جائے، مگر وہ بحث اپنے مقام پہ آئے گی۔ جی نہیں، اور خاتمے پہ دیکھا جائے گا، خاتمہ بالخیر ہے تو وہ خیر دیکھا جائے گا، یعنی اوصاف کو جو دیکھا جائے گا وہ آخری وقت کا دیکھا جائے گا۔ مرتے وقت وہ مومن مرا ہے تو مومن شمار ہوگا، مرتے کو کافر مرا ہے تو کافر شمار ہوگا۔ تو اب اسی
بعد کے حوالے سے جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 36 کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عبارت پچھلی عبارت سے مربوط ہے کہ وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يَبْقَى مَعَ النَّفْسِ إِلَى حِينَ مُفَارَقَتِهَا مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهَا فِي الدَّارِ التَّكْلِيفِ يَبْقَى مَعَهَا أَبَدًا. اور راز اس کا یہ ہے. کس کا راز؟ کہ باوجود اس کے کہ دنیا کی مختصر زندگی کے اندر اس نے نیکیاں یا برائیاں کی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کو دائمی سزا اور دائمی جزا مل رہی ہے، تو راز اس کا یہ ہے کہ وہ چیز کہ یبقى مع النفس سے نفس کے ساتھ باقی ہے. اِلَى حِينَ مُفَارَقَتِهَا کہ جب اس دنیا سے وہ نفس جدا ہو رہا ہے، وَلَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهَا اور یہ امر یعنی یہ چیز یا یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوئی مرتے وقت. مرتے وقت لوگوں سے پوچھے کہ کون مرا؟ کا ایک امین شخص مر گیا. مرتے پوچھے کون مرا؟ کہ ایک صادق شخص مر گیا. مرتے کہاں لوگوں سے پوچھے کون مرا؟ کا نیک آدمی مرا ہے. تو یہ صفت مرتے وقت اس سے جدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صفت اس کے ساتھ گئی ہے کہتے یبقى معها ابدان. اب یہ آخر میں بھی بعد میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، بعد میں یہ ختم نہیں ہوگی. ولا يرتفع عنها اصلا اور اس سے بالکل یہ جدا نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ مرتے وقت وہ تو صادق مرا تھا، 10 سال بعد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں اب تو اس کا صدق ختم ہو گیا ہوگا کہ مرتے وقت تو امین مرا تھا، 10 سال بعد اس کا امانت داری ختم ہو گئی ہو. یہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں کہتے رہے عدم تجدد ما یوجب ازارتہ بعد مفارقتہ عن عالم التکلیف. اسے کہ اب کوئی ایسی چیز وہاں پیدا نہیں ہونے والی ہے جو تجدد کا سبب بنے، جو پہلے والی صفت کو ختم کر دے. یہ جب دار تکلیف یعنی دنیا سے مفارقت کے بعد کوئی ایسا سبب وہاں رونما ہونے والا نہیں ہے، تو اب جس صفت کے ساتھ وہ مرا ہے وہی صفت اس کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی. دنیا کو تعبیر کیا ہے عالم تکلیف سے. تکلیف یعنی ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس دنیا کے حد تک ہیں. مرنے کے بعد جو ہیں شرعی ذمہ داریاں جو دنیا میں انسان پہ عائد تھی وہ وہاں پہ عائد نہیں ہوگی. تو وہاں پہ جو ہے تکالیف نہیں ہے تو وہاں پہ پھر تجدد کا امکان بھی نہیں ہوگا. اب ایک اور نظریے کی نفی کر رہے ہیں. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ بعض ان افراد کی طرف سے پیش کیا گیا کہ جو اپنے آپ کو اہل علم تو کہتے ہیں مگر صحیح معنوں میں انہوں نے علم کو حاصل نہیں کیا اور ابتدائی عبارات کو سمجھ کے یہ تصور ذہن میں پیدا کر دیا کہ یہ ثواب اور عقاب کا تعلق فقط و فقط روح سے ہے اور اس میں جسم کی کوئی دخالت نہیں ہے. کہ جب انسان مرنے کے بعد تصور کرے گا کہ میں فلاں نیک کام کرتا تھا تو اس کی روح خوش ہوگی، یہ اس کا ثواب ہے. کہ جب انسان مرنے کے بعد تصور کرے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا تو اس کی روح کو اذیت ہوگی، کہ یہ اس کا عذاب ہے. یعنی جو جسمانی سزا اور جزا کے قائل نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ فقط اس کا تعلق روح سے ہے، اس کو جو مسلم رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسمانی سزا اور جزا کے قائل ہونا یہ تو ضروریات دین میں سے ہیں. اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ ضروریات دین کا منکر قرار پائے گا. کہ ثم الظاہر ان ھذا المذہب عند من قال به من اہل الشرائع بیان لکیفیت الثواب والعقاب روحانیین ما اذعانہ بالجنت والنار جسمانیین. کہ یہ جو اوپر ہم نے بات بیان کی اس سے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم فقط روحانی اجر و ثواب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ بیان کرنا اس بات کو کہ ثواب و عقاب کی کیفیت روحانی ہوگی مع اذعانہ بالجنت والنار جسمانیین، کہ جسم کے ساتھ بھی جنت و جہنم ہوگی. یعنی جسم کے اندر روح ڈری ہوئی ہوگی اور یہ جسم اور روح دونوں مزے اٹھائیں گے یا نقصان اٹھائیں گے. جی دونوں سے ہیں، بلکہ سب جو ہیں وہ اہل شرائع اسی کے قائل ہیں کہ سزا ہوگی وہ بھی جسم کو ہوگی اور جزا ملے گی، ثواب ملے گا وہ بھی جسم کو ملے گا، البتہ روح تو ساتھ میں ہوگی ہی. ہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اسی ابھی ہم نے بحث کی تھی، اس میں یہ کہا کہ نیکیوں کی اوصاف تو ظاہر نہیں ہوتے،
برائیوں کے اوصاف جو ہیں اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہیں، اور وہ تبدیلی کی کیفیت جو ہے اپنے مقام پہ آئے گی کہ اگر ایک شخص جو ہے گناہ گار مرا ہے تو بعد میں وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے اس کی یہ صفت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ البتہ اگر وہ دین سے منحرف ہو کے مرا ہے پھر تو شاید کوئی گنجائش نہیں ہوگی، مگر دین پہ باقی رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ مرا ہے مگر گناہ گار تھا تو پھر اس کے گنجائشات موجود ہیں۔ جی گناہ معاف ہونے کا یعنی مومن کے لیے اور غیر مومن کے لیے طریقہ بالکل مختلف ہے۔ غیر مومن کو دنیا میں جو ہے ان کی نیکیوں کا اجر مل جاتا ہے، وہ جو نیکیاں کر رہا ہے اس کا اجر اسے دنیا میں مل جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ نیکیاں ہیں تو موت آسانی سے آ جاتی ہے، قبر میں تکلیفیں نہیں ہوتی ہے، قیامت تک جا کے اس کا حساب کلیئر ہو جاتا ہے کہ اب وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ جی غیر مومن نیکیاں تو کرتے ہیں، مثلا جو ہے حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، ہاسپٹل بنا دی، مثلا یتیم خانہ بنا دیا، مثلا غریبوں کی مدد کی، سخاوت کی، تو نیکیاں تو ہوتی ہیں ان کی۔ اس کا آخرت کا کوئی اجر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک نیک کام تو کیا ہے تو پروردگار جو ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، اب اس کا عوض اسے اسی دنیا میں دیتا ہے کہ مثلا تجھے عمر ہوگی، صحت ہوگی، آسانی ہوگی، پریشانیوں سے نجات ہوگی، بہت زیادہ نیک کیا تو قبر میں آسانی مل جائے اسے، قیامت تک جا کے اس کا معاملہ کلیئر ہوگا، پھر کوئی نیکی ایسی باقی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکے۔ مومن کا معاملہ الٹا ہے بالکل، مومن میں یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا اسے دنیا میں ملتی ہے، اگر وہ کم گناہ گار ہے تو دنیا میں معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں پریشانی تکلیفیں اٹھا کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اس سے زیادہ گناہ گار ہے تو پھر مرتے وقت کی تکلیف ہے، سکرات کی تکلیف ہے، اس سے زیادہ گناہ گار ہے تو قبر کی تکلیف ہے، فشار قبر ہے، یا پھر عالم برزخ کی تکلیف ہے۔ عام طور پہ یہ ہوگا کہ مومن کے جتنا بھی زیادہ گناہ گار ہوگا قیامت تک پہنچتے ہوئے اس کے معاملات جو ہے وہ صاف ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بہت زیادہ گناہ گار مومن نکلا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے بعد کچھ عرصے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اور پھر جب اس کے گناہ سارے معاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جی ہاں مومن کامل نہیں کہیں گے، وہ مومن تو ہے، اگر وہ پانچوں اصول دین کو مانتا ہے تو مومن ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو مومن کہا جائے گا۔ اور مومن کامل یہ ہے کہ مثلا جو ہے وہ عمل بھی اس کے ایمان کی عکاسی کرتا ہو، اس کے ایمان کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، مگر ایمان اگر ہے تو مومن تو کہا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا آخری ٹھکانہ جنت ہے اور منافق کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ہاں نماز کا تارک ہونا الگ چیز ہے، منکر ہونا الگ چیز ہے، اگر منکر تھا پھر تو مشکل ہو جائے گا، پر تارک تھا تو ٹھیک ہے، مومن کہا جائے گا۔ پھر بھی اگر زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی مومن کہا جائے گا، جب تک کہ وہ پانچ اصول دین کا قائد ہیں۔ جی ہاں حقوق الناس میں زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اب آخرت میں معاف کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ کلیئر کرے گا، دنیا میں کلیئر نہیں ہوتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں مثلا وہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کرے گا جن کے حقوق کو اس نے غصب کیا ہے، اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس سے بھی کلیئر نہیں ہوا تو پھر قیامت کے دن یہ موقع ملے گا اسے کہ خود آمنے سامنے بات کر دے، اس سے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ نیکیاں دے دے، کسی اور طرح سے راضی کر دے، وہ حقوق معاف ہوئے بغیر وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ جی جی اس کا معاملہ الگ ہوگا وہ، مگر اس کو تو میرا اس سے کلیئر کرانا پڑے گا۔ اگر وہ کلیئر نہیں کرتا ہے تو پھر گنجائش، بعض روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ مساعدت کرا دیں گے یا پروردگار خود جو ہے وہ مثلا مساعدت کرا دے گا کہ تیرا مثلا میں فلاں گناہ معاف کرتا ہوں تو اس کا یہ گناہ معاف کر دے، یوں کر کے
مگر پیارے وہ حق کو ساکت تو کرنا پڑے گا. کسی کا حق گردن پہ دے کے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا. جی جی ہاں، اس کا اصل میں ابھی تو ساکت نہیں ہوگا مگر یہ چیز اسے فائدہ دے گی. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم چلتے ہوئے کسی کو دھکا لگ گیا اور اسے موقع بھی نہیں ملا اسے معافی مانگنے کا. تو اب طریقہ کیا ہے اس کا کہ مثلا ہم نے جو ہے کوئی نیک عمل کیا اور اس کا نام بخش دیا، مثلا درود پڑھا، اس کا ثواب اس کا نام بخش دیا. اب قیامت کے دن جب معاملہ طے کرنا ہوگا تو ہم اس کو وہ ثواب آفر کر دیں گے. اس کا اتنا بڑا ثواب دیکھے گا، بڑا 2-4 دھکے اور لگا دیتا مجھے، اسی کا ثواب اتنا زیادہ مل رہا ہے. تو عام طور پہ اس وقت مسارت ہو جائے گی جب اتنا بڑا اجر مل رہا ہوگا اس کو. تو یہ چھوٹے چھوٹے حقوق کے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان کے لیے. جی دیکھیے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے مصادق مختلف ہوتے ہیں. آپ تو منطق پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مثلا لفظ عظیم، عظیم یعنی ہر علم والا. اب وہ شخص بھی عظیم ہے کہ جو مثلا ائمہ علیہ السلام کو بھی لفظ عظیم استعمال ہوا ہے روایت میں. مجتہدین کو بھی عظیم کہا جاتا ہے اور یہ غیر مجتہدین کو بھی عظیم کہا جاتا ہے. اور ایک چھوٹا سا مثلا طالب علم ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ چیز کا عالم ہے. تو لفظ عالم ان تمام پہ صادق آ رہا ہے. اس میں جو روایت میں کہا گیا کہ مومن اسے کہیں گے کہ مطلب یہ چیزیں کرتا ہو، تو مومن کا اعلیٰ مصداق یعنی مومن کامل. مگر مومن کا ادنا مصداق کیا ہے کہ یہ 5 اصول دن کا قائل ہو تو کون مومن بن جائے گا وہ. اب باقی چیزیں جو ہے وہ مومن کے مراتب کو مثلا آگے بڑھانے کے لیے ہیں. تو 51 رکعت نماز پڑھنا یا دیگر چیزیں ہیں وہ انسان کو کامل مومن بناتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ عروج پہ پہنچے. اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکے اصل اس میں مومن اس سے سلب ہو جائے گا، پھر مومن تو رہے گا وہ. یعنی اصول یہی رہے گا کہ عمل میں جو بھی کوتاہی ہو وہ ایمان کے درجے سے خارج نہیں ہوگا. جب تک وہ کہتا ہے کہ پروردگار کو میں وحدہ و راشق مانتا ہوں، اس کو عادل مانتا ہوں، پیغمبر اسلام کی نبوت کا قائل ہوں، میں انبیاء ما سبق کی نبوت کا قائل ہوں، میں مولا کائنات علیہ السلام کو بلافت سے خلیفہ مانتا ہوں میں، اور قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہوں. اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو مومن تو ہو گیا ہو. اب باقی عمل میں جو بھی کوتاہی ہو اس کی وجہ سے اس کے درجات میں تو فرق پڑ سکتا ہے، وہ مومن بیرر کہا جائے گا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو بعض روایات میں بھی اس کے اشارہ ملتا ہے کہ اگر اس میں انسان بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو یہ سلب ایمان کا سبب بنتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان جو ہے وہ سلب ہو جائے. تو وہ غیر مومن مرے تو پھر الگ بات ہے، مگر اگر اس کا ایمان محفوظ رہا ہے تو پھر معافی کی گنجائش ملے گی. ویسے تو اس کا طریقہ مسائل فقہ میں بیان کیا گیا ہے. جی ہاں، یعنی اس تک مال پہنچنا چاہیے. ضروری نہیں کہ باقاعدہ جو ہے اس کے سامنے جا کے اس کے ہاتھ میں دیا جائے. اگر اس کا بینک اکاؤنٹ معلوم ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دے. جس کا مال غصب کیا ہے وہ اس تک پہنچنا چاہیے، اس کی ملکیت میں واپس ریٹرن ہونا چاہیے. تو باقی اس میں تو فقہی مسائل کی تفصیلات ہیں، وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جی یاسین صاحب. جی اس میں بھی مثلا درجات کی بات ہوگی. اسی کے انسان جو ہے وہ اگر بے نمازی ہیں اور ایک طرف ایمان بھی دے آیا ہے، تو ایمان لانے کے حد تک اس نے خدا کی بات مانی ہے، اور نماز پڑھنے کے معاملے میں اس نے شیطان کی بات مانی. جیسے شیطان منع کرتا ہے نماز پڑھنے کا،
اور خدا کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ اس اعتبار سے مشرک ہو گیا کہ اس نے جو ہے ایک طرف خدا کو بھی مان رہا ہے، ایک طرف شیطان کو بھی مان رہا ہے، مگر یہ وہ والا مشرک نہیں قرار پائے گا کہ جو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ جیسے عام طور پہ مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب تک وہ کامل نہیں بنتا ہے، کچھ چیزوں میں خدا کی مان رہا ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، کہ نماز بھی پڑھ رہی ہو، گناہ بھی کر دیا، اس کی وجہ سے وہ والا مشرک نہیں کہا جائے گا۔ یہ عمل کے اعتبار سے مثلا اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کہ مثلا خدا کو خدا بھی مان رہا ہے اور غیر خدا کی باتیں بھی مان رہا ہے، کہ مثلا شیطان اس کو نیک کاموں سے روک رہا ہے تو اس کے کہنے میں رک بھی رہا ہے۔ وہ کس کی نماز؟ جی 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 وہ نماز کامل نہیں کہی جائے گی اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، مگر پھر بھی نماز کا ذمہ اتر جائے گا اس کا۔ اگر اجزاء اور شرائط وغیرہ مکمل ہیں تو پھر نماز کا ذمہ اتر جائے گا اس کا، مگر نماز کا حقیقی فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ مثلا جو ہے وہ گناہوں سے بچے۔ تو اب اس میں جو ہے مصنف اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کا تعلق فقط روح سے نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جسم سے بھی ہے، کہ اس ذو کان مرادہ کثر لذت والثواب والعلم والعقاب والجنات والقصور والغرمان والحور والنار والجحیم والزقوم والذریع والسائر ما ورد فی الشریعۃ قادسۃ من امور قیامت علامہ ذکر فهو مخالف لضروریات الدین، کہ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ یہ ساری نعمتیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا ان کا تعلق فقط روح سے ہے، جسم سے ہے ہی نہیں، تو یہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ اس لیے ضروریات دین میں سے ہے کہ عقاب بھی جسم کو ہوگا اور ثواب بھی جو ہے وہ جسم کو حاصل ہوگا۔ تنبیہ ہوں، اب ایک اور گفتگو جو ہے اس فصل کے آخر میں مصنف بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ آپس میں جو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر کوئی دنیا پرست ہوگا تو آخرت پرست نہیں ہوگا، اور آخرت پرست ہوگا تو دنیا پرست نہیں ہوگا۔ گویا مثلا ایک راستہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص دنیا پرست بھی ہو ساتھ میں دین پرست بھی ہو، وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی دین پرست اور آخرت پرست ہے تو وہ دنیا پرست ہو۔ مگر اس سے بعض اوقات جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا یہ دین کے خلاف ہے، تو دنیا میں انسان اگر ساری لذتیں حاصل کرے جو جائز ہیں اور اس کی نگاہ جو ہے آخرت کے اوپر ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دنیا پرست ہے۔ ہاں، دنیا پرست کب کہا جائے گا؟ کہ آخرت سے کنارہ کش ہو کے وہ دنیا کا ہو کے رہ جائے، بلکہ اس کو سمجھنا ہو ہمیں کسی اپنے عمل کے بارے میں کہ یہ عمل میں دنیا کی خاطر کر رہا ہوں یا آخرت کی خاطر کر رہا ہوں، تو وہاں پر دیکھ سکتے کہ جہاں پہ ہم اس چیز کو چاہ رہے ہیں اور آخرت کا کوئی حکم ٹکرا رہا ہو تو آخرت کی خاطر اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آخرت پرست ہے، اور دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا پرست ہے۔ مثلا یہ کہ لذیذ غذا رکھی ہوئی ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے کہ مالک راضی نہیں ہے اس غذا کو کھانے کے لیے، ہم نے کہا مالک راضی نہیں پھر تو نہیں کھانی ہے، اگر ہم نے چھوڑ دیا اس کا مطلب آخرت پرست ہے۔ اور اگر ہم نے کہا وہ دیکھا جائے گا مالک کو، ابھی تو یہ کہ اس کی نظر نہیں پڑ رہی ہے اٹھا کے کھا دیا، اس کا مطلب ہم دنیا پرست ہے۔ یعنی حکم دنیا اور حکم آخرت ٹکرا جائے تب اگر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا پرست ہے، اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اس کا مطلب آخرت پرست ہے۔ ورنہ دنیا کی چیزوں کا ہونا یہ انسان کو کہ یہ ثابت نہیں کرے گا کہ دنیا پرست ہے۔ دنیا کی چیزیں ہوں مگر نگاہ جو ہے وہ آخرت پہ ہوں تو وہ آخرت پرستی کہا جائے گا۔ تو اسی بات کو پھر متوجہ کر رہے ہیں مصنف کے تنبیہ ہوں، الدنیا اور آخرت متضادتان، کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَقْرِبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ إِحْدَاهِمَا يَبْعَدُ عَنِ الْأُخْرَىٰ وَبِالْعَكْسِ، کہ جیسے جیسے بندہ ایک چیز سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہوگا، اسی طرح برعکس کہ دوسرے سے قریب ہوگا تو پہلے سے دور ہوگا۔ اسی کے دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، اس طرف اگر دنیا ہے تو اس طرف آخرت ہے، اگر وہ ادھر جا رہا ہے تو دنیا سے تو قریب ہو رہا ہے، آخرت سے دور ہو رہا ہے، اور اگر اس طرف جا رہا ہے
تو آخرت سے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے۔ کما دلت علیہ البراہین الحکمیت و شواہد الذوقیت والادلۃ السمعیہ، جیسے جو ہے اس بات کے اوپر واضح اور آشکار براہین اور وہ مثالیں کہ جس سے انسان مانوس ہے، وہ بھی، اور آسمانی دلیلیں بھی کہ آیات اور روایات بھی اس پہ دلالت کر رہی ہیں کہ انسان اگر دنیا کا ہو جائے گا تو آخرت کا نہیں ہو سکے گا، آخرت کا ہوگا تو پھر وہ دنیا کا نہیں ہوگا۔ تو فَكُلُّ مَلَكَةٍ أَوْ حَرْكَةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقْرِبُ الْعَبْدَ إِلَى دَارِ الطَّبِيعَةِ وَالْغُرُورِ يَبْعُدُهُ عَنْ عَالَمِ الْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ وَبِالْعَكْسِ، تو ہر کام یا ہر حرکت یا ہر فعل یا ہر قول کہ جو اسے دنیا سے قریب کرنے والا ہو وہ آخرت سے دور کر دے گا۔ اگر انسان نے منہ سے فحش گوئی کی تو اس فحش گوئی کی وجہ سے، اس گالی کی وجہ سے وہ آخرت سے دور ہو گیا، کیوں؟ اس سے کہ اس سے دنیا سے قریب ہوا ہو۔ تو جو عمل وہ کرے گا اگر وہ دنیا کی طرف جانے والا ہوگا تو آخرت سے دور رہ جانے والا گا۔ اس کے برعکس اس نے مثلا زبان سے ذکر خیر کیا یا مثلا درود پڑھا تو اب یہ عمل اسے آخرت سے قریب رہ جائے گا، تو اتنا ہی دنیا سے جو ہے وہ دور رہ جائے گا۔ کہتے دونوں معاملات میں اسی طرح سے ہیں کہ انسان اپنے اقوال اور افعال اور حرکات میں جو حرکتیں اس کی دنیا سے قریب لے جانے والی ہوگی اس میں دوسرا اثر خود بخود ہی ہوگا کہ آخرت سے دور لے جانے والی ہوگی، اور جو افعال و حرکات و اقوال اسے آخرت سے قریب لے جانے والے ہوں گے وہ یقیناً اسے دنیا سے دور لے جانے والے ہوں گے۔ تو فَأَسْوَأُ النَّاسِ حَالًا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِیقَةَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَتَضَادُهُمَا، کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس سے یہی نہ پتا ہو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ نہ جانتا ہو کہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو بھی خوش کر رہا ہوں اور آخرت کو بھی خوش کر رہا ہوں، کہ یہ بھی کر رہا ہوں اور وہ بھی کر رہا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَخَفْ سُوءَ الْعَاقِبَةِ وَأَفْنَى عُمْرِهِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَإِصْلَاحِ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَكَسْرِ سَعْيِهِ عَلَى جَرِّ الْمَنْفَعَةِ لِبَدَنِهِ مِنْ نَيْلِ شَهْوَةٍ أَوْ بُلُوغِ لَذَّةٍ أَوْ اكْتِسَابِ تَرَفُّعٍ وَرِيَاسَةٍ أَوْ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرِ مَا يَسِرُ إِلَيْهِ مِنْ فَائِدَتِهِ، اور وہ آدمی کے جو خوف زدہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ جو برا ہوگا، عاقبت بری ہوگی، اس کے لیے پریشان نہیں ہے، اور اپنی عمر کو فنا کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر طلب دنیا، کہ بس دنیا کو طلب کرتا رہے، دنیا کو حاصل کرتا رہے، وہ اصلاح امر المعاش، اور اس کی معاش جو ہے وہ صحیح ہو جائے، کہ بس دنیا میں جو ہے وہ گزارا اچھی طرح سے ہو۔ وہ کثر سعیہ علی جر المنفعۃ لبدنہ، اور اس کی ساری کوششیں محدود ہو گئی ہوتی ہے کہ اپنے بدن کو فائدہ پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ کبھی بھوکا رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ کبھی پیاسا رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ کبھی پہننے کے لیے پورا لباس نہ ہو، ساری توجہ جو ہے وہ بدن کی طرف ہو اس کی۔ من نیل شہوۃ او بلوغ لذۃ، کہ خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے، وہ لذت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، وہ اکتساب ترفعین، اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے، وہ ریاستین، اور حکومت کی خواہش، وہ جمع المال، اور مال کو جمع کرنا، اسی کے ارد گرد جو ہے اس کی ساری کوششیں لگی ہوئی ہو۔ من غیر تصور لما یسر الیہ من فائدتہ، بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ بعض اوقات انسان جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے، جب وہ نتیجہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اسے وہ مل بھی سکے گی یا نہیں مل سکے گی۔ جی ہاں، مال جمع کرنا اگر دنیا کی خاطر ہے تو برا ہے، آخرت کی خاطر تو بہت اچھا ہے۔ اگر انسان مال کو یکجا کرے اس ارادے کے ساتھ کہ میرے پاس زیادہ مال ہوگا تو زیادہ اچھے اچھے کام کروں گا، اپنی مثلا جو ہے اور اپنے گھر والوں کی زندگی اچھی گزاروں گا، مومنین کو مدد کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں گا، نیک ارادے تو بہت اچھی چیز ہے مال کو جمع کرنا۔ یہ ساری چیزوں کی مذمت کی جا رہی ہے ہدف جب دنیا کو بنا کے انسان کرے، تو اگر آخرت کو بنا کے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
جی نہیں تو وہ مثلا مقصد اس کا جو آخرت ہے تو پھر دنیا ہوا ہی نہیں نا مقصد. آخرت مقصد ہے تو دنیا ہوا نہیں, اور دنیا مقصد ہے تو پھر آخرت نہیں ہوگا. اس اعتبار سے متضاد ہے. یعنی دنیا حاصل کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس کی نگاہ میں آخرت ہے تو اس کا مطلب دنیا نہیں ہے, اور دنیا ہے تو پھر آخرت نہیں ہوگا. ورنہ کرنا تو دنیا میں ہی ہے آخرت کو حاصل. ایسا نہیں کہ آخرت کو حاصل کرنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے, کہ جنگلوں میں جا کے جو ہے وہ عبادت کرنے بیٹھ جائے. رہنا اسی دنیا میں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے آخرت کو بنانا ہے, دنیا کو نہیں بنانا ہے. کما ہوا عادت و اکثر ابناء دنیا, جیسے کہ یہ طریقہ ہے اکثر جو ہے وہ دنیا پرستوں کا, کہ صبح سے شام تک ان کی جد و جہد اسی چکر میں ہوتی ہے کہ مال مل جائے, اس کے بدن کے لیے فائدہ مند چیزیں مل جائے, اس کی خواہشات پوری ہو جائے. ولم یعرف غیر حاضر امور من المعارف الحقیقیت والفضائل الخلقیت والاعمال الصالحۃ المقربۃ الی عالم البقاء. اور باقی جو کہ اس کی معرفت ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ باقی جو کا تذکرہ بھی کرے تو کہتے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے, کہ ساری جد و جہد اس کی دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے. کہ معرف حقیقیہ, فضائل خلقیہ, کہ کیوں مثلا اسے خلق کیا گیا, اس کی خلقت کے کیا کیا مقاصد ہیں, اور اعمال صالحہ اس کی تو کوئی اس کی توجہ نہیں ہوتی. وہ معرف حقیقیہ, فضائل خلقیہ اور اعمال صالحہ کہ المقربۃ الی عالم البقاء, کہ جو ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ مند ہے, ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں. کہ فکأنہ یعلم خلودہ فی الدنیا, کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, کبھی اسے مرنا ہی نہیں ہے, کبھی اسے عالم بقا کی طرف جانا ہی نہیں ہے. ولا یرجو بعد الموت ثواب عمل ولا جزاء فعل, اور نہ اسے کوئی امید ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کام کا کوئی ثواب ملنے والا ہے, یا کسی برائی کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے. وہ آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہوتے ہیں. ولا یعتقد بما یرجو المؤمنون ویؤملہ المتقون من خیر الدائم ولذات المخالفۃ لہذه اللذات الفانیۃ التي یشارک فیہا السباع والبہائم. اور ان کا اعتقاد وہ والا نہیں ہوتا جو مومنین اور متقین کا اعتقاد ہوتا ہے, کہ جو ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کو انجام دینے میں مصروف ہوتے ہیں, اور ان لذات کو وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کی لذات سے اختلاف رکھتی ہوں, اور فقط ان لذات کو حاصل کرتے ہیں کہ جو آخرت کی لذات سے ٹکرانے والی نہیں ہیں. کیونکہ دنیا پرستوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لذتوں میں یشارک فیہا السباع والبہائم, ان لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کے اندر درندے اور چوپائے بھی لگے ہوئے ہیں. اگر یہی معاش کے لیے ہی اسے زندگی گزارنی تو یہی کام جانور بھی کر رہے ہیں. جانور کی بھی ساری زندگی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ اپنی جنسی خواہش پوری کرے, اپنے پیٹ کی خواہش پوری کرے, اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہوتی. اگر یہی کام کے لیے انسان مصروف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. مگر فیضا ادرکہ الموت, مگر جب دیکھتا ہے کہ ایک دم سے موت آ پڑتی ہے تو مات علی حسرۃ و ندامۃ عائشا من رحمت اللہ قائلان, تو وہ اس عالم میں مرتا ہے کہ حسرت اور ندامت ہوتی ہے اس سے, اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور یہ والا جملہ کہتا ہے کہ جو سورہ زمر کے آیت نمبر 56 کے اندر ہے کہ یا حسرتی الی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ ہائے افسوس اس بات کے اوپر کہ جو میں نے کوتاہی کی پروردگار عالم کے احکام کی بجا آوری میں. کہ آذن اللہ تعالی من سوء الخاتمۃ ووفقنا لتحصیل السعادۃ الدائمہ, کہ ہم جو ہے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں برے خاتمے سے, اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں سعادت دائمہ حاصل کرنے کی. یہ جو ہے ایک گفتگو ختم ہو گئی. اب جو دوسری گفتگو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے, عبارت کے اعتبار سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وہ دو گفتگو مختصر ہیں. پہلی گفتگو اس میں ہے کہ انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں اس کے بعد مزاج کا کیا اثر و دخل ہے.
مزاج یعنی انسان کی وہ خوبی کہ جو وہ پیدائشی طور پہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، یا کہ پیدائش کی ابتدائی دنوں میں جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس مزاج کا اخلاق پہ کیا اثر ہوتا ہے. اور دوسری بحث جو ہے وہ یہ کہ تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے اخلاق کے اوپر. ویسے تو انسان کی تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے جب وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، مگر اصل تربیت کہ جس کو عرف عام میں بھی تربیت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ تمام اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے، جو عام طور پہ پیدائش کے بعد ہوتا ہے کہ جب ان کی نگاہیں پڑ رہی تو کن چیزوں پہ نگاہ پڑ رہی بچے کی، سن رہا ہے تو کیا آوازیں اس کے کان میں جا رہی ہے، ارد گرد کا ماحول کیا ہے، یہ خود ہی تربیت کا آغاز ہے. اور اس کے بعد کی چیزیں، یہ دونوں جو مختصر بحثیں ہیں جو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے درس میں. دوسری تو شاید نہ آ سکے، پہلی کوشش کریں گے مکمل طور پہ. آ جائے ایک سلوات پڑھیں محمد.